ایک اور واقعہ سن لیتے ہیں بسم اللہ کی فضیلت کا. بسم اللہ کی فضیلت تو اپنے آپ میں بہت زبردست ہے. ایک چیز عمل یاد آ رہا ہے وہ بھی بتا دوں. علماء کرام نے اور بڑے بڑے اکابرین نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے کہ جس گھر میں رات و دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہے، سب ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑائی کرتے رہتے ہیں، کسی کس سے پٹتی نہیں ہے، پورے گھر میں روز لڑائی جھگڑا تماشے کا ماحول ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ عمل ہے کہ ان کے گھر کا جو اللہ والا اچھا بندہ ہے، جو چاہتا ہے کہ سب میں اتفاق ہو جائے، سب میں محبتیں پیدا ہو جائے، تو وہ کیا کریں کہ روز 786 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں. کتنے مرتبہ؟ 786 مرتبہ، 786 مرتبہ روز 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، اور اپنے گھر کے مٹکے میں، گھڑے میں یا فلٹر کے واٹر میں وہ دم کر دیں. 40 دن نہیں بیتیں گے اس عمل کو، سارے گھر میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، سارے گھر میں ایک دوسرے کی عزتیں پیدا ہو جائیں گی، سارے گھر میں ایک دوسروں سے اللہ تعالیٰ محبت عطا کر دے گا سب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بڑی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے؟ سیف اللہ. کون ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہتے تھے. انہیں 100 سے زیادہ غزوات میں حصہ لیا، 100 سے زیادہ غزوات لڑے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین پہ قائم تھے، جب آپ پہلے تو مشرک تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ہاتھوں آپ ایمان والے بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر آپ نے جو جنگیں لڑی، آپ کا نام، آپ کو ہمارے آقا نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ. تو ایک مرتبہ ایک یہودی عورت آپ کے پاس ایک زہر کا پیالہ لے کر آئی اور کہنے لگی، اے خالد، آپ ہمیشہ اپنے اللہ اللہ کی بات کرتے ہو اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، اگر سچ میں تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا رب سچا ہے، تو میں یہ پیالے میں شدید تر زہر لے کر آئی ہوں، اور یہ پیالے کو پی جاؤ اپنے اللہ کا نام لے کے. یہ پیالے کو پی جاؤ، اگر تم نہیں مرے، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تو میں مان جاؤں گی تمہارا رب بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسکرائے، پیالہ اس عورت سے لیا، کچھ پڑھا اور پی گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے پوچھا، اے خالد، یہ زہر اتنا شدید تھا کہ اگر کوئی پیتا تو جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل جاتے، اتڑیاں کٹ جاتی، تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ کہنے لگے، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زہر کا کچھ نہیں ہوا. وہ عورت مسلمان بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے کہ ہم کھائیں تو بسم اللہ کہیں، اور چاہے کتنا ہی بری چیز ہو، چاہے کوئی ہمیں زہر دے رہا ہو، اگر ہمارا یقین پختہ ہے کہ ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی بیماری ہمیں آ نہیں سکتی، کوئی کرونا، کوئی بیماری ہم کو نہیں لگ سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو. بسم اللہ کہہ کے، بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکی تھی، کسی تقریر کے میں گئی، وہ تو یہودی تھی، اپنی سہیلی کے ساتھ، کسی مسلمان سہیلی کے ساتھ کسی بزرگ کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئی، تقریر سنی، رکعت طاری ہوئی، اس نے کہا میں ایمان لاتی ہوں، مسلمان بن گئی. اور وہ یہودی جو تھا وہ بادشاہ کا وزیر تھا، اور بہت سخت یہودی تھا، پکا یہودی تھا، وہ اللہ کا دشمن تھا، وہ بالکل اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وہ مسلمان بن گئی. اب بیٹی تھی، مار تو سکتا نہیں تھا، لیکن اسی اس میں رہتا تھا کہ کس طریقے سے اس کو ذلیل کروں، کس جرم میں اس کو پھنساؤں، اور اس جرم سے اس کو پھانسی ہو جائے، سزا مل جائے، مر جائے وہ. اللہ اکبر. پہلے تو بہت ظلم کیا، وہ نہ مانی، وہ تو 24 گھنٹے بس بسم اللہ کی فضیلت سن کر آئی تھی، ہر کام بسم اللہ سے کرتی تھی، 24 گھنٹے اس کی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا تھا. اب وہ بسم اللہ کرتی تھی. اور اس کے باپ کو
اس یہودی کو بہت غصہ آتا تھا. ایک دن اس نے سازش کی، پلاننگ کی، اور پلاننگ کے تحت اس نے جو بادشاہ کی مہر والی انگوٹھی تھی، جو بادشاہ کی مہر لگانے کی انگوٹھی وہ اس کے پاس تھی، وزیر تھا وہ، اس نے بادشاہ کی مہر والی انگوٹھی کو پلاننگ کر کے اس نے اپنی بیٹی کے پاس دیا کہ بیٹی اس کو ذرا سنبھال کے رکھ دو، جب میں مانگوں گا تب دے دینا. اس نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور ایک جگہ پہ انگوٹھی رکھ دی. اب جو باپ تھا اس نے پتے پہ تھا، دیکھ بھی رہا تھا کہ کہاں رکھتی ہے، تو اس نے جہاں رکھی تھی اس نے واچ کیا تھا، وہ اس نے دیکھ لیا. جب وہ ادھر ادھر ہوئی تو اس نے دھیرے سے وہ انگوٹھی اٹھائی، وہاں سے اس کے والد نے انگوٹھی اٹھائی اور انگوٹھی اٹھا کے دریا میں جا کے پھینک دی کہ اب جب میں مانگوں گا وہ دے نہیں پائیں گی، اور جب نہیں دے پائیں گی تو اس کو سیاست کی جانب سے اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھر پھانسی دی جائے گی. یہ سوچ کے اس نے یہ سب پلاننگ کی تھی. وہ انگوٹھی دریا میں پھینک کر آیا اور بڑا خوش تھا کہ اب میں جب مانگوں گا یہ نہیں دے پائیں گی، لیکن اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لی تھی اور بسم اللہ کہہ کے رکھی تھی. ادھر وزیر ابھی اب گھر میں تھا، وہ آج مانگنے والا تھا انگوٹھی. اتنے میں ایک مچھوارا اس کے پاس آیا اور ایک بڑی خوبصورت مچھلی اس کو گفٹ کی، کیونکہ وزیر تھا وہ. ایک مچھلی اس کو گفٹ کی، ہدیہ کی. اس نے مچھلی لی اور بیٹی کے ہاتھ میں دے دی کہ اس کو پکاؤ. بیٹی نے جیسے ہاتھ میں لی، بسم اللہ کہہ کے ہاتھ میں لی اور بسم اللہ کہہ کے مچھلی کو صاف کرنے لگی اور مچھلی کا پیٹ چاک کیا. مچھلی کا پیٹ چاک کرنا تھا کہ وہ انگوٹھی اس کو وہاں برآمد ہو گئی. وہ بڑی تعجب میں ہوئی، یہ تو وہی انگوٹھی ہے. اس نے اس جگہ جا کے دیکھا تو وہاں نہیں تھی. وہ سمجھ گئی کہ یہ کچھ اللہ کا راز ہے، اللہ جانتا ہے. بس وہ انگوٹھی اس نے اپنے پاس پھر رکھ لی جیب میں. اب باپ نے پھر پوچھا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ انگوٹھی کا کام ہے، مجھ کو لا کر دو. فوراً اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انگوٹھی نکال کے دے دی. جیسی وہ انگوٹھی اس باپ نے دیکھی، تعجب کیا، اس کو تعجب ہوا، یہ تو انگوٹھی میں خود اپنے ہاتھ سے جا کر دریا میں پھینک کر آیا تھا، پھر یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ اس نے اپنی بیٹی سے کہا یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسی آئی؟ کہا جب میں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ میں سے وہ انگوٹھی نکلی. وہ تعجب پہ پڑ گیا، وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ گیا. اللہ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے. میں نے انگوٹھی وہاں پھینکی تھی، مچھلی نے نگل لی اور وہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں پہنچا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. بسم اللہ جو ہے نا ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی. بسم اللہ کیا ہے؟ ماسٹر کی ہے. بسم اللہ میں کیا ہے؟ ہر تالے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ہر تالا بسم اللہ سے کھلتا ہے، ہر کام بسم اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام اتنا بڑا ہے. ہماری زبانوں کو اللہ تاثیر دے، ہماری زبانوں کو بری باتوں سے بچائے. ایک شخص کے پاس، ایک بزرگ کے پاس میں ایک شخص گیا، کہنے لگا حضرت کچھ دعا کر دیجئے. کہا جاؤ ہمیشہ خوش رہو، کبھی بیمار نہ ہو. کہنے لگا وہ شخص حضرت یہ کون سی دعا ہے؟ بیمار ہونا تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، بیماری تو آئی جاتی ہے. آپ نے کہا کبھی بیمار نہ ہو. تو انہوں نے جواب دیا ہاں کبھی بیمار نہ ہو، تمہارے ہاتھ میں. کہا کیسے؟ کہنے لگے جب بھی کچھ کھاؤ نا، بیماری کھانے پینے سے آتی ہے. ہم الٹا سیدھا کھا لیتے ہیں، پھر پیٹ میں انفیکشن ہوتے ہیں، پیٹ میں سے پھر بیماریاں شروع ہوتی ہیں. زیادہ شکر کھاتے ہیں تو ڈائبٹیز ہوتی ہے، زیادہ نمک کھاتے ہیں تو پھر بلڈ پریشر ہوتا ہے. یہ اور الٹی سیدھی چیزیں وہ روڈوں کی ٹپریوں کی کھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتا ہے. انہوں نے کہا بیمار نہ ہونا تمہارے ہاتھ میں. کہا کیسے؟ کہا سنو غور سے، جب کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب پیو، جب پانی پیو، دودھ پیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دانہ بھی بسم اللہ کے بغیر منہ میں نہیں ڈالنا. اور حلال کھانا، حرام پہ بسم اللہ کام نہیں آئیں گے.
حلال کھانا، حرام نہیں کھانا، اور اللہ سے ڈرنا، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے بسم اللہ کی، صحیح بات ہے، نیچرل بات ہے، سائنٹیفک بات ہے۔ اللہ کا نام جس کھانے میں شامل ہو جائے نا، جب بندہ کہیں باہر سے آتا ہے نا، ہم جب کہیں باہر سے آتے ہیں تو آتے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، اور سلام عرض کرنا چاہیے۔ گھر میں، خالی گھروں میں بھی حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی روح ہوتی ہے ہر مومن کے گھر میں۔ خالی گھر ہو تو بھی سلام کرے، گھر والے ہو تو ان کو سلام کرے، اور بسم اللہ کہہ کے گھر کے اندر داخل ہو۔ جیسی بندہ بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، شیطان کہتا ہے اب تجھے اس گھر میں جگہ نہیں ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تیرے لیے اب اس گھر میں جگہ نہیں ہے، اور جب وہ بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے نہ تجھے یہاں رہنے ملے گا نہ تجھے یہاں کھانے ملے گا، تو نکل لے یہاں سے۔ اتنی بڑی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو گھر سے باہر نکلتا ہے، عادت بناؤ اس کی، ایک لقمہ بھی نہ بسم اللہ کے نہیں کھاؤ۔ اور جب گھر سے باہر جاؤ، اپنے بچوں کو بھیجو، جب بھی باہر جائیں تو کیا بولے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نکلتا ہے نا، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتہ اس پہ حاضر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے کوئی کہتا ہے جا تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اب تو جو کام کرے گا، جو اچھے کام کرے گا، اس میں تیری کامیابی کامیابی ہے، اور تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جس نے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے گھر سے باہر قدم نکالا۔ اس کے گھر کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے بال بچوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور اس کی خود کی بھی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بڑی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وضو کے بارے میں تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں بسم اللہ کے بنا وضو تو وضو ہی نہیں ہوتا، بسم اللہ کے بنا وضو نہیں ہوتا۔ اب کیا کریں، اللہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہمارے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر وضو، جب بھی وضو کرو بسم اللہ کہہ کے وضو کرو، بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو۔ بسم اللہ کے بنا جو وضو ہوتا ہے اس میں صرف اعضاء وضو دھلتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگ؟ بسم اللہ کہے بنا، بسم اللہ پڑھے بنا جو وضو کرتے ہیں نا، اس میں صرف اعضاء وضو دھلتے ہیں، باطن نہیں دھلتا، باطنی گناہ نہیں دھلتے، ہمارے دل کے میل، دل کے بغض نہیں ختم ہوتے۔ لیکن جو بسم اللہ کے ساتھ وضو کرتا ہے اس کے اعضاء وضو تو دھلتے ہیں، ساتھ میں اس کا دل بھی دھل جاتا ہے، اس کے باطن بھی اللہ پاک کر دیتا ہے، اس کے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بسم اللہ کے ساتھ وضو کر کے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مر جائے تو اسی ٹائم جنت میں 8 دروازے جس سے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ وضو خود اپنے آپ میں ایسی عبادت ہے، لیکن اللہ اکبر افسوس ہے کہ ابھی ہم جہاں وضو کرتے ہیں ہر گھر میں وضو کے لیے ایک الگ سے جگہ معین نہیں ہوتی۔ وضو کے لیے ہمیں باتھ روم میں، واش روم میں جا کے وضو کرنا پڑتا ہے، اور وہاں چونکہ ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، اور ٹوائلٹ کی جگہ پر اللہ کا نام لینا منع ہے، تو اسی لیے کیا کریں۔ اور ہاں، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں جب آپ اپنی شرمگاہ کھولو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب کپڑے بدلو یا جب آپ بیت الخلاء کے لیے جاؤ تو اس کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ پڑھنا اور بیت الخلاء کی جو دعا ہے دروازے کے باہر پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو ہے عورت اور مرد شریر جن ہے، اس میں بھی لیڈیز اینڈ جینٹس شریر جن ہے جو ہماری شرمگاہ کو نظر کرتے ہیں اور پھر بلائیں نازل ہوتی ہے۔ لیکن بسم اللہ اس میں پردہ بن جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں بھی ہماری شرمگاہ، کسی مرد اور عورت کی شرمگاہ کو شیطان نہیں دیکھ سکتا، یہ پردہ ہے۔ جب بھی کپڑا بدلے بسم اللہ بول کے نہ بدلے، بسم اللہ کے بنا نہ بدلے۔ کپڑے چینج کرے تو بسم اللہ پہنے، اتارے تو بسم اللہ بول کے،
پھر پہنے تو بسم اللہ بول کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیطان سے آڑ ہو جاتی ہے، شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو کرتے ہیں تو اب باتھ روم میں تو ہم نے باہر تو دعا کر لی بیت الخلاء جانے کے پہلے، واش روم میں جانے کے پہلے، لیکن اندر آپ جب وضو کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمارا قلب جاری رہنا چاہیے، زبان سے زور سے نہ بولیں لیکن دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دل سے اگر بول دیا، دل جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کا کلام بزرگوں نے کیا کہا؟ جو لمحہ غافل وہ لمحہ کافر۔ ہمارا قلب ہمارا دل ہمہ وقت اللہ 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 بولنا چاہیے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ پھر کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی کچھ بھی۔ کھانا کھائے بسم اللہ بول کے، باہر جائے بسم اللہ بول کے، بستر جھٹکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، بستر جھٹک کے سوئے سنت ہے، پانی پیے بسم اللہ بول کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی 3 سانس میں پیے، پھر الحمدللہ کہہ کے ہٹائے، سانس لے، پھر دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسرا گھٹ، دوسری سانس میں پھر ہٹائے، الحمدللہ بولے، شکر الحمدللہ، تیسری مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر الحمدللہ کہہ کے گلاس ہٹا دے۔ اس طریقے سے اگر ہم بسم اللہ کو اوڑھ لے، بچھا لے، پہن لے، ہماری زبان کو ہمیشہ جاری کر دے بسم اللہ سے، یہاں تک برائی آ جائے، کوئی آفت ناگہانی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی دشمن آ جائے، کوئی بلا آ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں احد کے وقت، غزوہ احد میں میرے مصطفیٰ جان رحمت غزوہ احد میں تھے، اور صرف 12 یا 15 صحابہ کرام کے ساتھ میں تھے، اور کافروں نے، کفار مکہ نے آپ کو چاروں طرف سے آپ کا محاصرہ کر لیا تھا، گھیر لیا تھا۔ میرے آقا فرماتے کون ان سے لڑے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں پہلے نپٹوں گا ان سے، اور تلوار سے اکیلوں نے 11 سے زیادہ کی طاقت اللہ نے ان کو عطا کیا، اور اکیلے نے جنگ لڑی کافروں سے، بہت بے حساب، کئیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اچانک ایک کفار مکہ نے ایک زور کی تلوار آپ کے انگلیوں پہ ماری، انگلیاں کٹی تو آواز، کیا آواز نکلی؟ کیا نکلتی نا جب کچھ لگ جاتا ہے، جل جاتا ہے، سی کی آواز نکلی۔ کیا نکلی؟ سی کی آواز۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، اگر تم سی کی آواز نہ نکالتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے، تو تم دیکھتے کہ فرشتے تم کو اٹھا لیتے، فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے اور تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آفت کے وقت میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، ہر وقت میں بسم اللہ پڑھنا ہے، ہر سانس میں اللہ کرے ہمیں ایسا بنا دے، ہر سانس ہماری اللہ تیرے نام سے، اللہ تیرے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سے افضل کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ سب سے افضل وظیفے ڈھونڈتے ہو نا، بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ درود پاک کے بنا تو بسم اللہ قبول ہی نہیں کرتا اللہ۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، ہر دعا کے پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک، آقا کے صدقے ہی تو سب کچھ ملنے والا ہے، اللہ کا نام بھی آقا کے صدقے ملا ہے اور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب درود پاک پڑھنے والا بنائے، خوب بسم اللہ کی کثرت کرنے والا بنائے۔ سونے سے پہلے جس نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، پھر اس کے کمال دیکھے گا۔ پھر دیکھتے جائیں کتنی مرتبہ، صرف چھوٹا سا عمل بتا رہے ہیں، کتنا؟ 21 مرتبہ، 21 ٹائمز کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے کمال دیکھیں، سب کام بنتے جائیں گے، سب بگڑی دور ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ ہے بسم اللہ کا مجرب عمل۔ 786 مرتبہ جس نے روز پڑھا اس کے تو وارے نہرے ہیں، کیا نہیں مل سکتا اس کو؟ بس یقین کامل ہو، حرام سے بچا رہے، اس آنکھوں سے حرام نہ دیکھے، ان کانوں سے حرام نہ سنے، اس زبان کو حرام سے بچائے، ان ہاتھوں کو حرام سے بچائے، ان قدموں کو حرام سے بچائے۔ پھر دیکھیں اللہ کتنا قریب کرتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے، کتنا اللہ ہی اللہ دل میں ہو جاتا ہے، ظاہر باطن میں اللہ ہی اللہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا بنا لے، ایسا بنا لے، ایسا بنا لے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ بچوں کو بھی تربیت دیجیے، بچے جب اسکول کی پڑھائی کرنے بیٹھے تب بھی ان کو کیا پڑھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایگزاموں کے دنوں میں
جب بھی پڑھنے بیٹھے، چاہے کہ کوشچن یاد نہیں ہو رہا ہے، اس کا آنسر یاد نہیں ہو رہا ہے، تو فوراً 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یاد ہو جائے گا۔ اللہ کا نام آ جائے گا نا تو اللہ آسان کرے گا، سہل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے کہہ رہے ہیں، اٹھے تو بسم اللہ، بیٹھے تو بسم اللہ، لیٹے تو بسم اللہ، گاڑی میں قدم رکھے، کسی سواری میں بیٹھے تو بسم اللہ کہہ کے سیدھا پیر رکھے، پلین میں بیٹھے سیدھا پیر رکھے بسم اللہ کرے، بسم اللہ کہے، پانی پیے بسم اللہ، کھانا کھائے بسم اللہ، کپڑے بدلے بسم اللہ، جو بھی کام کرے بسم اللہ کے ساتھ کرے۔ ہاں سوائے بیت الخلاء کے اندر جا کے بسم اللہ نہ پڑھے، ہاں وضو کے لیے دل میں بسم اللہ پڑھے۔ واش روم میں چلے گئے ہیں، اس کے بعد وضو کرنا ہے تو کیا پڑھے؟ دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔